اللهم صل على محمد النبي الأمي وعلى آله وسلم تسليما بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ افعال عمرہ میں سے احرام اور طواف کا ذکر کیا جا چکا ہے۔ جب آدمی طواف سے فارغ ہو جائے تو 2 رکعات نماز نفل جو کہ ہر طواف کے بعد واجب ہو جاتے ہیں، مقام ابراہیم کے پیچھے پڑھنا افضل ہے۔ لیکن اگر مقام ابراہیم کے پیچھے جگہ نہ ہو، ہجوم ہو، تو پھر حرم میں کہیں بھی یہ 2 رکعات نماز نفل ادا کیے جا سکتے ہیں۔ اوقات مکروہہ ثلاثہ کے علاوہ کسی وقت میں بھی یہ 2 نوافل ادا کرنے چاہیے۔ نوافل سے فارغ ہو جائیں تو دعا مانگیں، مختصر دعا مانگیں، اور دعا مانگ کر پھر زمزم کی طرف آپ چلے جائیں۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کنویں سے اپنے ہاتھ سے ڈول نکالا بے اختلاف روایات، اور خود اس سے پانی نوش فرمایا، یا حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ نے ڈول کھینچا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پانی پلایا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پیتے رہے حتیٰ کہ ڈول اوپر ہوتے ہوتے تقریباً ختم کے قریب ہو گیا، تو باقی ڈول کا بچا ہوا پانی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے جسم اطہر پر ڈال لیا۔ زمزم پینے کا طریق یہ ہے کہ زمزم کے جناب جہاں ٹونٹیاں یا جہاں بھی میسر ہو جائے وہاں آپ تشریف لے جائیں اور گلاس بھریں، اور گلاس بھرنے کے بعد جناب بیت اللہ کو نظر بھر کر دیکھیں، اور اپنے دل و دماغ میں رسول اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے اس ارشاد ماء زمزم لما شرب لہ کہ زمزم جس نیت سے پیا جاتا ہے اللہ تبارک و تعالی اس نیت کو پورا فرما دیتے ہیں۔ اس حدیث پاک کو اپنے ذہن میں دہرائیں اور پھر نیت کر لیں جس نیت سے بھی آپ پینا چاہتے ہیں۔ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما جب زمزم پیتے تھے تو یہ دعا کرتے تھے، اللہم انی اسألک علما نافعا ورزقا واسعا وشفاء من کل داء۔ اے اللہ، آپ سے علم نافع کا سوال ہے اور رزق کی وسعت اور فراخی کا سوال ہے، اور ہر قسم کی بیماریوں سے شفا۔ اس نیت سے یہ دعا کرتے ہوئے زمزم پیتے تھے۔ بہرحال جو بھی آپ نیت کرنا چاہیں وہ نیت کریں، اور اس کے بعد بیت اللہ کو نظر بھر کر دیکھیں اور پانی پئیں۔ کتنا پینا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمائے تضلع، یہاں تک کہ پسلیاں ابھر جائیں، حلق تک آدمی کا حلق بھر جائے کہ کسی کیفیت ہونے لگے، تو خوب اتنا پیئے، اور کچھ پانی برکت کے طور پر اپنے جسم پر ڈالیں، آنکھوں پہ لگائیں، اور پھر اس کے بعد دعا کرنا چاہیں تو دعا کریں۔ اس کے بعد آپ نے افعال عمرہ میں سے تیسرا عمل سعی کرنی ہے، تو آپ جناب سعی کے لیے صفا کی طرف تشریف لے جائیں، اور جناب جب حجر اسود کے سامنے سے گزر ہو تو اس کا استلام کریں، یعنی دور سے اس کو ہاتھ سے اشارہ بسم اللہ اللہ اکبر کہتے ہوئے اور چوم لیں۔ اس کے بعد صفا پہاڑی پر آپ تشریف لے جائیں۔ صفا پر تھوڑا سا اوپر چڑھیں، پورا چڑھنا مکروہ ہے، تھوڑا سا اوپر چڑھ کے قبلہ رخ ہو کر ابدأ بما بدأ اللہ بہ ان الصفا والمروۃ من شعائر اللہ، اور یہ کہتے ہوئے اب آپ جناب سعی شروع کرنے لگے ہیں۔ تو صفا سے ابتدا ہوتی ہے سعی کی، تو بیت اللہ کی طرف جناب منہ کر کے آپ دعا مانگیں،
تکبیر و تحلیل کہیں، اللہ کی حمد و ثنا کریں، اللہ اکبر لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر لا الہ الا اللہ، اور جو بھی اللہ کی حمد و ثنا کے الفاظ آپ کو یاد ہوں عربی میں تو عربی میں کہہ لیں یا اپنی زبان میں کہہ لیں، اور اس کے بعد جو دعا مانگیں، یہاں بھی دعا قبول ہوتی ہے۔ دعا سے فارغ ہو کر آپ صفا سے مروہ کی طرف چلنا شروع ہو جائیے۔ درمیان میں میلین اخضرین، اوپر سبز لائٹیں لگی ہوئی ہیں، نیچے بھی نشان موجود ہے، اور اس میلین اخضرین میں مرد نے تھوڑا سا دوڑنا ہے۔ دوڑنے کا مطلب یہ ہے کہ میانہ چال سے ذرا، جس کو اردو میں کہتے ہیں جھپٹ کر چلنا، اس طرح سے مرد، عورت نہیں۔ عورت نے طواف میں نہ رمل کرنا ہے، نہ پہلوان کی طرح اکڑ کے چلنا ہے، اور نہ ہی استباء کرنا ہے، نہ ہی میلین اخضرین کے درمیان میں دوڑنا ہے۔ دوڑنا صرف مرد کے لیے مسنون ہے۔ تو اسی طرح جب تلبیہ پڑھتی ہیں تو مستورات تلبیہ بھی اتنی ہی آواز سے پڑھیں کہ اپنے کانوں تک محدود رہے، اپنے کانوں تک تلبیہ پہنچے۔ یہ کچھ پابندیاں ہیں مستورات کے لیے۔ تو میلین اخضرین کے درمیان مرد نے جھپٹ کر چلنا ہے، اور اگلے نشان تک 2-4 ہاتھ پہلے ہی اپنے آپ کو میانہ روی کے اوپر لے آئیں۔ پھر میانہ چال سے چلتے ہوئے مروہ تک پہنچیں۔ صفا سے آپ چلے، مروہ پہنچے، یہ آپ کا ایک چکر ہو گیا۔ میلین اخضرین کے درمیان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جو دعا منقول ہے، رب اغفر وارحم انت الاعز الاکرم، یہ دعا منقول ہے، کوئی یاد کر لے اور اسے پڑھے تو نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی اس میں پیروی ہے، موافقت ہے۔ جب آپ مروہ پہ پہنچ گئے تو مروہ پر کچھ چڑھ کے پھر قبلہ رخ کھڑے ہو جائیں، تکبیر و تحلیل کہیں، اللہ کی حمد و ثنا کریں، دعا کریں، یہاں بھی قبول ہوتی ہے۔ اب مروہ سے اب آپ صفا کی طرف چلیں گے۔ درمیان میں میلین اخضرین میں پھر آپ نے، مرد نے جھپٹ کر تھوڑا سا تیز چلنا ہے اگلے نشان تک۔ اس کے بعد آپ صفا پہنچ گئے تو یہ آپ کا دوسرا چکر ہو گیا۔ تو ہر چکر میں صفا پر بھی اور مروہ پر بھی قبلہ رخ ہو کر تکبیر و تحلیل، حمد و ثنا اور دعا۔ 7واں چکر آپ کا مروہ پہ پورا ہو جائے گا۔ مروہ پہ جب 7 چکر پورے ہو گئے تو آپ کی سعی مکمل ہو گئی۔ سعی بلا وضو بھی جائز ہے لیکن مکروہ ہے، وضو کے ساتھ کریں۔ طواف بلا وضو جائز نہیں، لیکن سعی جناب بلا وضو بھی جائز ہے۔ اور اگر جناب جو ہے افعال عمرہ ادا کرتے ہوئے کوئی شخص طواف کر کے تھک جاتا ہے تو متصلاً سعی کرنا بھی کوئی ضروری نہیں ہے، آرام کر کے، وقفہ کر کے پھر بھی کرنا چاہے تو کر سکتا ہے۔ ایسا مریض ہے، معذور ہے، بیمار ہے، اگرچہ صحت مند ہے لیکن یہ ہے کہ اسے کوئی عذر ہے، تو اگر روزانہ 1 چکر بھی سعی کا کرے اور 7 دن میں 7 چکر کرے تو بھی سعی ادا ہو جائے گی۔ یہ سعی کے اندر آدمی کو رخصت حاصل ہے۔ تو اس طرح آپ کی سعی ادا ہو گئی۔ سعی کے بعد اب چوتھا عمل حلق رہ گیا۔ اللہ تعالیٰ آپ کے ان تمام اعمال کو قبول فرمائے۔